بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ایک اردو ناول پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کس حیثیت سے پوچھ رہے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہم شام کے اخبار کے رپورٹر ہیں محترمہ، اور ہم نے تازہ ترین خبر دینی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ فوری طور پر اسے یہی بہانہ سوجھا تھا۔ کارڈ دکھائیے، لڑکی نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کارڈ؟ وہ کارڈ تو وہیں دفتر میں رہ گیا۔ کیا کارڈ ضروری ہے؟ صفدر نے بے اختیار جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، قانوناً ضروری ہے، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ ویری سوری۔ اچھا، ہمارے قارئین کی قسمت، وہ ایک نئی خبر سے محروم ہو جائیں گے، صفدر نے مایوسانہ سے لہجے میں کہا اور واپس مڑنے لگا۔ ٹھہریے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کی غلطی کی سزا آپ کے اخبار کے قارئین تو نہ بھگتیں، لڑکی نے کہا، اور صفدر تیزی سے واپس مڑا۔ لڑکی اپنے سامنے کھلے ہوئے ایک موٹے سے رجسٹر کی ورق گردانی شروع کرنے لگی، اور پھر اس نے قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ انکوائری کاؤنٹر نمبر 13، حادثہ نمبر 112 کے زخمیوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات چاہیے، لڑکی نے پوچھا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دل ابھی اچھل کر حلق سے باہر آ جائیں گے۔ لڑکی کچھ دیر تک دوسری طرف سے آنے والا جواب سنتی رہی، اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، باقی کی حالت خطرے سے باہر ہے، لڑکی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ کون کون ہلاک ہوا ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیے، صفدر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ دیکھیے، اس کار میں 5 افراد سوار تھے، 1 اطالوی، 2 حبشی اور 2 مقامی افراد تھے۔ ایک مقامی، جس کے متعلق پتہ چلا ہے کہ وہ کیسینو D6 کا مالک اور مشہور غنڈہ شارٹی تھا، وہ آپریشن کے دوران ہی ہلاک ہو گیا، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے دوسرا مقامی بھی ختم ہو گیا، اس کا نام رچرڈ تھا، وہ ہوٹل برگینزا کا معروف غنڈہ بتایا جاتا ہے۔ البتہ دونوں حبشیوں اور اطالوی کی حالت خطرے سے باہر ہے، انہیں پہچانا نہیں جا سکتا، البتہ ان کے پاسپورٹوں سے معلوم ہوا ہے کہ وہ آج ہی کہیں باہر سے یہاں پہنچے تھے۔ ان میں سے اطالوی کا نام وکٹر مارک اور حبشیوں کے نام جوانا اور جوزف ہیں۔ حبشی جوزف کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے، وہ بدستور بے ہوش ہے، جوانا کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، وہ اب ہوش میں آ گیا ہے۔ اطالوی کے جسم پر خاصی ضربات آئی ہیں، لیکن کوئی فریکچر نہیں ہوا، وہ بھی اب ہوش میں ہے۔ پولیس ان کے بیان لینے کے لیے آنے والی ہے، لڑکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ تھینک یو، یہ تو اچھا ہے، اس طرح پولیس سے حادثے کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ آپ نے ایک مہربانی تو کی ہے، کیا آپ دوسری مہربانی کر سکتی ہیں کہ ہمیں وارڈ میں داخلے کا کارڈ جاری کر دیں تاکہ ہمارا کام مکمل ہو سکے؟ صفدر نے کہا۔ البتہ اس بار اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ عمران، جوزف اور جوانا کے بچ جانے کی خبر نے اسے جیسے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جاری کر دیتی ہوں، لڑکی نے آمادہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دراز کھول کر 2 سرخ رنگ کے کارڈ نکالے۔ نام؟ لڑکی نے پین سنبھالتے ہوئے کہا۔ آرنلڈ جان، ڈیلی نیوز سروس۔ صفدر نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ اخبار کا نام بھی بتا دیا، اور لڑکی نے جلدی جلدی کارڈ پر کر کے دوسرا کارڈ اٹھایا تو کیپٹن شکیل نے اپنا نام مارش بیگ بتایا اور اخبار کا نام بھی وہی بتایا جو صفدر پہلے بتا چکا تھا۔ لڑکی نے کارڈ پر کر کے اس پر دستخط کیے اور پھر کارڈ ان دونوں کے حوالے کر دیے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ کارڈ پر وارڈ نمبر 13 کا ہنسا لکھا ہوا تھا، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ عمران اور اس کے ساتھی وارڈ نمبر 13 میں موجود ہیں۔ انکوائری روم سے نکلنے کے بعد وہ دونوں وارڈ نمبر 13 کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جدید ترین لفٹ نے انہیں جلد ہی وارڈ نمبر 13 میں پہنچا دیا۔ یہ 4تھی منزل پر تھا۔ کارڈز کی وجہ سے انہیں کہیں بھی نہ روکا گیا، اور وہ دونوں اطمینان سے وارڈ میں داخل ہو گئے۔ وارڈ میں اس وقت پولیس کے 4 سارجنٹس موجود تھے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل سمجھ گئے کہ اسی کمرے میں عمران اور ساتھی موجود ہیں۔ انہوں نے کمرے کے اندر جانے کی کوشش کی،
لیکن کارڈز ہونے کے باوجود باہر کھڑے پولیس سارجنٹس نے انہیں سختی سے روک دیا اور صفدر اور کیپٹن شکیل نے ان سے الجھے بغیر سائیڈ وے سے گزرتے ہوئے اس کمرے کے عقبی طرف چوڑے برآمدے میں پہنچ گئے۔ اس طرف بھی کمرے کا دروازہ موجود تھا لیکن وہ بند تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے اس دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن اندر پڑے ہوئے دبیز پردے کی وجہ سے وہ کچھ نہ دیکھ سکے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہیں رکیں، جب پولیس چلی جائے گی تو پھر اندر جا سکیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ٹھیک رہے گا، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ٹہلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ وارڈ کا ایک چکر لگا لیں، اس وقت تک پولیس اپنے فرائض سے فارغ ہو جائے گی۔ وہ دونوں برآمدے کے آخری حصے تک پہنچے اور پھر جیسے ہی وہ واپس مڑے انہوں نے برآمدے کے دوسرے آخری حصے سے دو افراد کو اپنی طرف تیز تیز قدم اٹھائے آتے دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے دیکھ کر صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کی چھٹی حس خود بخود خطرے کا الارم بجانے لگی تھی۔ ان کے چہروں سے شودہ پن اور درستگی صاف نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ اوور کوٹوں کی جیب میں تھے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل ان کی طرف بڑھتے گئے، آنے والے عمران کے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ان کی حرکات میں بے چینی نمایاں تھی، وہ خواہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، البتہ ان کی چور نظریں صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ صفدر اور کیپٹن شکیل ان کے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے رکے تو وہ چونک پڑے، جیسے صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کا وہاں رکنا ان کے لیے خلاف توقع ہو۔ صفدر اور کیپٹن شکیل ان کی حالت دیکھتے ہی آگے بڑھے اور دونوں کے چہروں پر اطمینان کے آثار نمایاں ہو گئے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل آگے بڑھتے چلے گئے، البتہ وہ پوری طرح چوکنا تھے اور ان دونوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ ان کے اصل مقصد سے واقف ہو سکیں۔ سائیڈ وے کے قریب پہنچ کر وہ مڑے اور پھر تیزی سے سائیڈ میں رک گئے۔ صفدر نے ذرا سا آگے سر کر کے ادھر جھانکا تو اس نے ان دونوں کو تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا جو عمران کے کمرے کا عقبی دروازہ تھا۔ صفدر نے تیزی سے کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اچھل کر دوبارہ برآمدے میں آ گئے۔ وہ دونوں افراد دروازے کے قریب جا کر رکے۔ اب ان کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں تھیں۔ یہ سب مشین گنیں شاید انہوں نے اوور کوٹ کے اندر چھپا رکھی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک نے دروازے میں لگا ہوا بڑا سا شیشہ ایک دھماکے سے توڑ دیا۔ اسی لمحے صفدر نے چیخ کر انہیں رکنے کے لیے کہا۔ صفدر کی چیخ سنتے ہی وہ دونوں شاید ٹوٹے ہوئے شیشے کے اندر فائرنگ کرنا چاہتے تھے، ٹھٹک کر مڑے اور پھر ان میں سے ایک نے صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں پر فائر کھول دیا، مگر ان دونوں نے تیزی سے غوطہ لگایا اور اسی لمحے صفدر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور نے شعلے اگلے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں نکلتی چلی گئیں۔ فائرنگ کی آواز گونجتے ہی ہسپتال میں بھگدڑ سی مچ گئی اور دوسرے لمحے پولیس کی سیٹیاں بج اٹھیں۔ مشین گنیں جیسے ہی ان دونوں کے ہاتھوں سے نکلیں، وہ دونوں بیک وقت تقریباً اڑتے ہوئے صفدر اور کیپٹن شکیل پر آ پڑے جو اس وقت تک ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ صفدر نے ایک سے ٹکراتے ہی تیزی سے اپنے جسم کو موڑا اور وہ آدمی جیسے ہوا میں اچھلتا ہوا برآمدے کی عقبی دیوار کے اس حصے سے ٹکرایا جس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ شیشہ ٹوٹنے کی ایک بار پھر آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ آدمی بھی منظر سے غائب ہو گیا۔ وہ یقیناً چوتھی منزل سے نیچے جا گرا تھا۔ دوسرا آدمی جو کیپٹن شکیل سے ٹکرایا تھا جھٹکا کھا کر پشت کے بل واپس فرش پر گرا اور کیپٹن شکیل نے اچھل کر اس کے سینے پر دونوں لاتیں مارنی چاہیں، مگر وہ تیزی سے کروٹ بدل گیا اور کیپٹن شکیل اپنے ہی زور میں چکنے فرش پر پھسلتا چلا گیا۔ اسی لمحے پولیس والے چیختے ہوئے سائیڈ وے سے برآمدے میں داخل ہوئے۔ ادھر صفدر کیپٹن شکیل کے گرتے ہی اس آدمی پر جھپٹا، مگر وہ آدمی چکنی مچھلی کی طرح تیزی سے سائیڈ میں ہوا اور ساتھ ہی اس کی ٹانگیں گھومتی ہوئی صفدر کی ٹانگوں سے ٹکرائیں اور صفدر بھی منہ کے بل فرش پر گرا۔ اور پھر پولیس سارجنٹوں نے آگے بڑھ کر اس آدمی پر جھپٹنا چاہا، مگر وہ تو اس وقت چھلاوا بنا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے جمپ لگایا اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے شیشے والی دیوار کے آدھے حصے پر جو آگے کو بڑھا ہوا تھا نظر آیا اور دوسرے لمحے ٹوٹے ہوئے شیشے کے پار اس نے چھلانگ لگا دی اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے جھپٹنے ہی لگے تھے کہ وہ دونوں پولیس سارجنٹوں سے ٹکرا گئے۔
اسی لمحے اور پولیس والے بھی وہاں پہنچ گئے اور ساتھ ہی ہسپتال کا دوسرا عملہ بھی آ گیا۔ ملزم نکل گئے، انہیں پکڑو، صفدر نے چیخ کر کہا، اور اس کی اس آواز کا اثر یہ ہوا کہ پہلے سے موجود دونوں پولیس افسر باہر کی طرف بھاگے اور صفدر اور کیپٹن شکیل بھی ان کے ساتھ ہی باہر کی طرف گئے۔ وہ جب نیچے اتر کر ہسپتال کی عمارت کی عقبی سمت گئے تو وہاں بہت سے افراد پہلے سے جمع تھے اور ایک شخص کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ آدمی تھا جسے صفدر نے گھما کر عقبی دیوار سے مارا تھا اور پہلے نیچے گرا تھا۔ چوتھی منزل سے نیچے گرنے کی وجہ سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، جبکہ دوسرا آدمی غائب تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے پولیس کے پوچھنے پر بتایا کہ دوسرے آدمی نے چوتھی منزل سے تھوڑے فاصلے پر موجود ایک گھنے درخت پر چھلانگ لگائی اور بڑے حیرت انگیز انداز میں وہ چھلانگ لگا کر درخت کی شاخ سے لٹک گیا، اور چند لمحے لٹکنے کے بعد اس نے نیچے چھلانگ لگائی۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر گرا اور پھر بے تحاشا بھاگتا ہوا سامنے کھڑی کار میں سوار ہو کر نکل گیا۔ پولیس والے تو اپنی کارروائی میں لگ گئے، جبکہ صفدر نے اس واقعہ بتانے والے آدمی سے تھوڑی سی پوچھ گچھ کرنے کے بعد اس کار کا ماڈل اور نمبر معلوم کر لیا جس پر دوسرا آدمی فرار ہوا تھا۔ پھر اس نے کیپٹن شکیل کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود وہ پولیس کی نظریں بچا کر ایک طرف کھسک گیا۔ حالانکہ پولیس والوں نے ان دونوں کو خاص طور پر وہیں رکنے کی تاکید کی تھی۔ وہ شاید ان دونوں کا بیان لینا چاہتے تھے یا مزید انکوائری کرنا چاہتے تھے، مگر صفدر جلد از جلد حملہ آوروں کے متعلق انکوائری کرنے کے لیے بے چین تھا، اس لیے وہ خاموشی سے کھسک گیا۔ واکر کے ذہن میں اس کار کے نمبر اور ماڈل موجود تھے جس سے اس کے اندازے کے مطابق شارٹی کی کار پر بم مارا گیا تھا۔ اس نے ہسپتال سے نکلتے ہی کار کا رخ ٹرانسپورٹ رجسٹریشن آفس کی طرف کر دیا۔ اس کا ایک دوست اس دفتر میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کی مدد سے کار کے مالک کا پتہ چلا لے گا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ اس کے دوست نے 10 منٹ میں اسے بتا دیا کہ یہ کار مسٹر ڈلہوزی کی ملکیت ہے، جو پام بیچ کے بنگلہ نمبر 10 میں رہتے ہیں اور پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں۔ واکر اپنے دوست کا شکریہ ادا کر کے دفتر سے باہر تو آ گیا، لیکن اس کے ذہن میں ایک اب نئی کھچڑی پک رہی تھی، کیونکہ انجینئر کا اس طرح کسی واردات میں ملوث ہونے والی بات اس کے حلق سے نہ اتر رہی تھی۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، یا تو کار جعلی نام اور پتے پر رجسٹر کرائی گئی ہے یا پھر بم مارنے والوں نے اس انجینئر کی کار چرائی ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ کم از کم اس انجینئر کو ٹٹولے گا ضرور، تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ اس نے کار کا رخ پام بیچ کی طرف موڑ دیا۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ کیفے شاہی لاک کے سامنے ٹریفک کے رش کی وجہ سے اسے کار خاصی آہستہ کرنی پڑی، کیونکہ وہاں سڑک پر ایک ٹرک کے ٹائی راڈ ٹوٹ جانے کی وجہ سے ٹریفک لاک سا پیدا ہو گیا تھا اور ٹریفک سارجنٹس ٹریفک کو کنٹرول کر کے گزار رہے تھے۔ کار آہستہ ہوتے ہی واکر کی نظریں جیسے ہی لاشعوری طور پر گھومتی ہوئی کیفے شاہی لاک کے پارکنگ کمپاؤنڈ پر پڑیں، وہ یکلخت بری طرح چونک پڑا، کیونکہ وہی کار جس کی اسے تلاش تھی پارکنگ کمپاؤنڈ میں موجود تھی، وہی نمبر، وہی ماڈل، اور واکر نے تیزی سے کار کو کیفے شاہی لاک کے کمپاؤنڈ کی طرف موڑ دیا۔ وہاں جا کر اس نے کار روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے غور سے اس کار کو دیکھا، جیسے پوری طرح یقین کر لینا چاہتا ہو کہ کار وہی ہے۔ پھر وہ پارکنگ چوکی دار کی طرف بڑھا۔ اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکالا اور آگے بڑھ کر پارکنگ چوکی دار کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کی مٹھی دبا دی۔ پارکنگ چوکی دار بڑا نوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ صاحب، کیا خدمت ہے؟ چوکی دار نے تیزی سے نوٹ کو اپنی جیب میں منتقل کرتے ہوئے قدرے مودبانہ لہجے میں کہا۔ وہ شاید اس قسم کی خدمات کا معاوضہ وصول کرنے کا عادی تھا، اس لیے فوراً سمجھ گیا کہ نوٹ اسے کس لیے دیا گیا ہے۔ اس کار کا مالک کون ہے؟ واکر نے اس کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کار کے مالک مسٹر مارٹن ہیں، کیفے کی دوسری منزل میں رہائش پذیر ہیں، بے حد وجیح اور خوبصورت نوجوان ہیں۔ چوکی دار نے پوری معلومات اگل دیں۔ حلیہ کیا ہے ان کا؟ واکر نے پوچھا، اور چوکی دار نے تفصیل کے ساتھ حلیہ بھی بتا دیا۔ شکریہ، مجھے یقین ہے کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، واکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ارے نہیں صاحب، ہمارا سینہ تو قبر ہے قبر، اس میں جو گیا وہ بس وہیں دفن ہو گیا، چوکیدار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور واکر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اب مارٹن کا حلیہ اس کے ذہن میں پوری طرح محفوظ ہو گیا تھا۔ کیفے شاہی لاک میں داخل ہو کر واکر بھی ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک ایک ویٹر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ واکر نے اسے دیکھا تو وہ بھی چونک پڑا۔ یہ اس کا پرانا ساتھی وائٹ تھا۔ کسی زمانے میں وہ دونوں مل کر وارداتیں کرتے تھے۔ پھر واکر رچرڈ کے گروپ میں شامل ہو گیا اور وائٹ علیحدہ رہ کر چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے لگا۔ پولیس سے بچنے کے لیے اس نے ویٹر کی ملازمت کی ہوئی تھی۔ واکر کو اتنا تو معلوم تھا کہ وہ ویٹر ہے، لیکن اس کے علم میں یہ نہ تھا کہ وہ کیفے شاہی لاک میں ہے۔ واکر، تم اور یہاں بڑے عرصے بعد دکھائی دے رہے ہو، وائٹ نے اس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے یہاں پناہ لے رکھی ہے؟ یہ لباس وائٹ، واکر نے بھی بے تکلفانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور وائٹ بے اختیار ہنس پڑا۔ آؤ ویٹرز روم میں آ جاؤ، وہاں گپ شپ ہوگی، وائٹ نے ہنستے ہوئے کہا، اور واکر سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا، اور پھر سائیڈ گیلری میں سے ہوتے ہوئے وہ دونوں ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے جہاں مختلف کرسیوں پر کچھ ویٹر بیٹھے گپ شپ مار رہے تھے۔ وہ شاید ڈیوٹی سے آف ہو گئے تھے یا ڈیوٹی ریسٹ پر تھے۔ وائٹ اور واکر ایک کونے میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ آج ادھر کیسے بھول پڑے؟ وائٹ نے ایک طرف ریک میں پڑے ہوئے مشروبات کی بوتلوں میں سے 2 اٹھا کر میز پر رکھیں اور ان کے ڈھکن کھول کر اس نے ایک بوتل واکر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، یہاں کوئی صاحب مارٹن ہیں، دوسری منزل پر رہائش پذیر ہیں۔ واکر نے مشروب کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا، ہاں وہ بہت خوبصورت سا آدمی ہے، بالکل رہتا ہے، بڑا مغرور اور نک چڑھا سا آدمی ہے۔ کیوں، اس سے کیا کام پڑ گیا تمہیں؟ وائٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا حدود اربا معلوم کرنا ہے، اس نے باس کی کار پر بم پھینکا ہے اور باس شدید زخمی ہو گیا ہے، واکر نے جواب دیا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، پھر کیا خیال ہے اس کے کمرے میں پہنچا دوں؟ وائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہنچا دو تو ٹھیک ہے، کام جلدی ہو جائے گا، واکر نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سوچ لو، بظاہر تو وہ ایک سیدھا سا آدمی لگتا ہے، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ وہ اندر سے انتہائی خطرناک شخصیت ہے، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ وائٹ نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ارے تم اتنی جلدی واکر کو بھول گئے، کیا میرے علاوہ دنیا میں اور کوئی خطرناک ہو سکتا ہے؟ بہرحال تم بے فکر رہو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، واکر نے جواب دیا، اور وائٹ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، وائٹ نے بوتل خالی بوتلوں والے ڈبے میں پھینکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ واکر کو ہمراہ لیے کیفے کی عقبی سمت میں پہنچا اور پھر وہاں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر والی منزل پر پہنچ گیا۔ یہ منزل چونکہ صرف رہائشی تھی، اس لیے یہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وائٹ نے آگے بڑھ کر ایک کمرے کے دروازے پر آہستہ دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نرم سی آواز سنائی دی۔ جناب، آپ کے مہمان ہیں مسٹر واکر، وائٹ نے مسکرا کر واکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مسٹر واکر؟ اندر سے بڑبڑانے کی آواز سنائی دی، اور پھر بیڈ کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ ساتھ قدموں کی آواز سنائی دی، اور چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے مارٹن کھڑا حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جناب، آپ ملاقات کیجئے اور مجھے اجازت۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے جناب، وائٹ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، مارٹن نے کرخت لہجے میں کہا، اور وائٹ سر ہلاتا ہوا تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیا آپ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے مسٹر مارٹن؟ واکر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مارٹن چند لمحے غور سے واکر کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، پھر کندھے جھٹکتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن میں نے تمہیں پہچانا نہیں، مارٹن نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں اپنا تفصیلی تعارف کرواؤں گا تو آپ مجھے پہچان لیں گے، واکر نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ واکر کے اندر آتے ہی مارٹن نے دروازہ بند کیا اور واکر آگے بڑھ کر اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب کرواؤ اپنا تعارف، مارٹن نے دروازہ بند کر کے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ آپ رچرڈ کو جانتے ہیں، ہوٹل بریگینزا کا کنگ ڈاگ، واکر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم رچرڈ کے آدمی ہو، لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟
مارٹن کے چہرے پر چھائی ہوئی سختی نرم پڑتی چلی گئی۔ آپ نے شارٹی کی کار پر بم کیوں پھینکا تھا؟ واکر نے لہجے کو سخت بناتے ہوئے کہا، لیکن مارٹن کی نسبت اس کے الفاظ میں اخلاق کا عنصر اب بھی نمایاں تھا۔ شارٹی کی کار پر بم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کون شارٹی؟ مارٹن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہوٹل بریگنزا کے عقب میں آپ کی کار سے اس کار پر بم پھینکا گیا جسے کیسینو D6 کا مالک شارٹی چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اطالوی اور 2 حبشی تھے، اور اس کار میں کنگ ڈاگ بھی موجود تھا۔ واکر نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں رچرڈ کو جانتا ضرور ہوں، وہ میرا دوست ہے، لیکن میں کسی اطالوی، حبشی اور شارٹی کو نہیں جانتا۔ مارٹن نے جواب دیا، سنو، میرا نام واکر ہے، میں کنگ ڈاگ کا نمبر 2 ہوں۔ اس شہر میں ہونے والی کوئی واردات مجھ سے چھپی نہیں رہتی۔ تم نے کنگ ڈاگ پر حملہ کر کے ایک بھیانک جرم کیا ہے، اور اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ واکر نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر یک لخت درستگی سی چھا گئی تھی۔ تم اور رچرڈ پاور لینڈ کے لیے کام کرتے ہو نا؟ مارٹن نے سوال کیا۔ ہاں کرتے ہیں، واکر نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ تو پھر سنو، میں پاور لینڈ سے خصوصی طور پر یہاں آیا ہوں، اور جو کچھ بھی کر رہا ہوں پاور لینڈ کے مفاد کے لیے کر رہا ہوں۔ تمہارے باس کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ پاور لینڈ کے مخالفوں کو دیکھتے ہی گولی مار دے، لیکن وہ پوچھ گچھ میں پڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مخالف اسے ہی اغوا کر کے لے جانے لگے۔ اس لیے ہیڈ کوارٹر کے حکم پر مجھے فوری کارروائی کرنی پڑی۔ اور سنو، کنگ ڈاگ کے مرنے کے بعد تمہیں اس ٹیم کا انچارج بنایا جا سکتا ہے، اور ایسا صرف میری سفارش پر ہو سکتا ہے۔ مارٹن نے اس بار تحکمانہ لہجہ استعمال کرتے ہوئے کہا، تمہارا تعلق پاور لینڈ سے ہے؟ واکر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور ہیڈ کوارٹر سے براہ راست، مارٹن نے فخریہ لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے کیسے یقین آئے گا؟ واکر نے جواب دیا۔ لو دیکھو، مارٹن نے پتلون کا پائنچہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی پنڈلی پر نیلے رنگ کی ایک لکیر واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی پنڈلی میں ٹرانسمٹ فیوز لگا ہوا ہے، اور یہ فیوز صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص تھا جو پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر سے متعلق ہوتے تھے۔ واکر کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین آ گیا، ورنہ میں یہی سوچ کر آیا تھا کہ تم سے کنگ ڈاگ کا بھرپور انتقام لوں گا، واکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو واکر، میں کسی کو اتنا وقت نہیں دیا کرتا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم نے آتے ہی رچرڈ کا نام لے لیا، ورنہ شاید اب تک تمہاری لاش کسی گٹر میں بہہ رہی ہوتی۔ بہرحال اب تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے میرا پتہ کیسے معلوم کر لیا۔ مارٹن نے اس بار کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بڑی آسانی سے، تمہاری کار کیفے شاہی لاگ کے پارکنگ کمپاؤنڈ میں موجود تھی، اور میرے ذہن میں کار کا نمبر اور ماڈل نقش تھا، واکر نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مارٹن کوئی جواب دیتا، اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور مارٹن نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ مارٹن اسپیکنگ، مارٹن نے واکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا کوڈ نام واکر کی وجہ سے نہ لیا تھا۔ اسٹار اسپیکنگ باس۔ دوسری طرف سے اسٹار کی آواز سنائی دی، جسے مارٹن نے مشن کے انجام کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے کار سے اتار دیا تھا۔ او اسٹار، کیا پوزیشن ہے؟ مارٹن نے چونک کر پوچھا۔ باس، مشن مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا۔ کار خصوصی طرز پر تیار شدہ تھی اور بم پروف تھی۔ اگر اس کے اوپر سے بم مارا جاتا تو اس پر بالکل اثر نہ ہوتا، لیکن چونکہ آپ نے اس کی ڈگی کے نچلے حصے پر بم چپکا کر اسے برسٹ کیا ہے، اس لیے کار تو تباہ ہو گئی، لیکن اس کی درمیانی باڈی پوری طرح تباہ نہیں ہوئی۔ کار میں موجود تمام افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں لوگوں نے فوری طور پر جنرل ہسپتال پہنچا دیا ہے۔ میں بھی ان کا انجام پتہ کرنے کے لیے ہسپتال گیا تو وہاں پتہ چلا کہ شارٹی تو آپریشن تھیٹر میں ہی ہلاک ہو گیا۔ البتہ کنگ ڈاگ، دونوں حبشی اور اطالوی ابھی زندہ ہیں اور ہسپتال کے ایک خصوصی کمرے میں موجود ہیں۔ میں نے جہاں تک رپورٹ حاصل کی ہے، ان کی حالت بدستور خطرے میں تو ہے، لیکن ان کے زندہ بچ جانے کے امکانات بھی موجود ہیں، اسٹار نے تفصیل بتاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، تم 10 منٹ بعد مجھے فون کرنا، مارٹن نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ تمہارا باس رچرڈ بچ گیا ہے، اور تمہیں میری حیثیت کا بھی پتہ چل گیا ہے، اس لیے اب تم چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اور سنو، اس بار یہاں آنے پر تمہیں اس لیے معاف کیا جا رہا ہے کہ تم پاور لینڈ کے آدمی ہو۔
لیکن آئندہ اگر میرے پیچھے آئے یا نگرانی کی تو گولی مار دوں گا۔ مارٹن نے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ زندہ بچ گیا ہے، میں ہی اسے اٹھا کر ہسپتال چھوڑ آیا ہوں، لیکن اب مجھے ہیڈ کوارٹر سے بات کرنی ہوگی کہ ہمارے مشن میں تم رکاوٹیں ڈال رہے ہو۔ ہیڈ کوارٹر کی ہدایت کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ تمہارے پیچھے آیا جائے یا نہیں، اور یہ بھی سن لو کہ میرا نام واکر ہے۔ مجھے گولی مارنے کی حسرت لیے ہزاروں افراد قبروں میں دفن ہو چکے۔ واکر نے دروازے میں رک کر مارٹن سے بھی زیادہ تلخ لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے تیزی سے دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مارٹن نے واکر کے باہر نکلتے ہی ایک دھماکے سے دروازہ بند کیا اور پھر چٹخنی چڑھا دی۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور خشونت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ نہ جانے کس طرح واکر کی باتیں برداشت کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ اس کا تعلق پاور لینڈ سے ہے، اور پاور لینڈ کے کسی آدمی کو مارنا ہیڈ کوارٹر کے عتاب کا شکار ہونا تھا۔ رچرڈ کے ساتھ چونکہ عمران بھی ختم ہوتا تھا، اس لیے اس نے کار پر بم مار دیا تھا، لیکن اب رچرڈ اور عمران وقتی طور پر بچ گئے تھے، اور جس مشن کو وہ مکمل کیے بیٹھا تھا وہ ابھی نامکمل تھا۔ مارٹن نے الماری کھولی اور پھر کیسٹ ریکارڈ ٹرانسمیٹر نکال کر وہ اسے غسل خانے میں لے آیا۔ شاور کھول کر اس نے اسکائی کی فریکوینسی سیٹ کی۔ اسکائی اسپیکنگ اوور۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے اسکائی کی آواز سنائی دی۔ کہاں موجود ہو؟ اوور۔ مارٹن نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ اس پر واکر کی وجہ سے ابھی تک غصے کا موڈ سوار تھا۔ ہوٹل بریگینزا میں جناب، مون بھی میرے ساتھ ہے، ہم دونوں آپ کی مزید ہدایات کے منتظر ہیں۔ اوور۔ اسکائی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ مارٹن کے پھاڑ کھانے والے لہجے کی وجہ سے اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ ہی مؤدبانہ تھا۔ سنو، تم دونوں جنرل ہسپتال پہنچو۔ میں نے ہوٹل بریگینزا کے عقب میں اس اطالوی اور حبشیوں کی کار پر بم مارا تھا، لیکن وہ ہلاک نہیں ہوئے بلکہ شدید زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت جنرل ہسپتال میں ہیں۔ تم دونوں انکوائری سے ان کے کمرے کا نمبر معلوم کرو اور پھر جا کر اطالوی اور ان حبشیوں کو مشین گنوں کی گولیوں سے بھون ڈالو۔ اوور۔ مارٹن نے تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایکشن اوپن ہوگا باس۔ اوور۔ اسکائی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں بالکل اوپن، ذرا سی بھی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں۔ اطالوی تمہارا اصل ٹارگٹ ہوگا، حبشی مر جائیں تو مر جائیں، نہ مریں تب بھی ان کی اتنی پرواہ نہیں ہے۔ اس اطالوی کو ہر صورت ختم کرنا ہوگا۔ تمہارے پاس اسلحہ ہے؟ اوور۔ مارٹن نے فقرے کے آخر میں سوال کیا۔ ایک سب مشین گن ہے باس۔ اوور۔ اسکائی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مون کے پاس کیا ہے؟ اوور۔ مارٹن نے پوچھا۔ اس کے پاس بھی ایک سب مشین گن ہے باس۔ اوور۔ دوسری طرف سے جواب ملا۔ کافی ہے، بس یہاں سے سیدھے جنرل ہسپتال جاؤ، اس اطالوی کے کمرے کا نمبر معلوم کرو اور جاتے ہی فائر کھول دو۔ اس کے بعد وہاں سے نکلنے کی بھرپور کوشش کرو، چاہے تمہیں پورے ہسپتال میں موجود افراد کو گولیوں کا نشانہ ہی کیوں نہ بنانا پڑے۔ سمجھ گئے؟ اوور۔ مارٹن نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ سمجھ گیا باس، حکم کی تعمیل ہوگی۔ اوور۔ دوسری طرف سے اسکائی نے جواب دیا۔ وہاں سے آنے کے بعد مجھے فوری طور پر رپورٹ دینا۔ اوور اینڈ آل، مارٹن نے کہا اور بٹن آف کر کے رابطہ ختم کر دیا۔ کیسٹ ریکارڈر نما ٹرانسمیٹر لے کر وہ غسل خانے سے باہر آ گیا۔ آتے ہی اس نے شاور بند کر دیا۔ ٹرانسمیٹر الماری میں رکھ کر وہ واپس مڑا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ یس، مارٹن نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ اسٹار بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے اسٹار کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اسے مارٹن نے 10 منٹ بعد فون کرنے کے لیے کہا تھا اور شاید 10 منٹ گزر چکے تھے۔ اسٹار، تم ہسپتال میں رکو، میں نے مون اور اسکائی کو وہاں بھیجا ہے، وہ ان زخمیوں کے خلاف اوپن ایکشن لیں گے۔ تم نے ان کی مکمل نگرانی کرنی ہے، صرف نگرانی، سمجھ گئے؟ مارٹن نے کہا۔ یس باس، اسٹار نے جواب دیا۔ اوکے، میں تمہاری رپورٹ کا منتظر رہوں گا، مارٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر وہ گہری سوچوں میں غرق ہو گیا۔ اسے عمران کے اس طرح بچ نکلنے پر حیرت تھی، جبکہ اس کے خیال کے مطابق اس کا خاتمہ یقینی تھا۔ اب اسے اسٹار کی طرف سے رپورٹ کا انتظار تھا۔ کافی دیر بعد جب اس نے گھڑی دیکھی تو وہ چونک پڑا۔ اسے اسٹار کو ہدایات دیے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن دوسری طرف سے کوئی کال نہ آئی تھی۔ اور پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟
اس نے بلند اور کرخت آواز میں پوچھا، پولیس، دروازہ کھولو۔ باہر سے ایک کرخت آواز سنائی دی اور مارٹن پولیس کا نام سنتے ہی ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ پولیس کے لفظ نے اس کے ذہن میں دھماکہ سا کیا تھا۔ پولیس کی آمد کی تو اسے خواب میں بھی توقع نہ تھی۔